یہ قومی خدمت کر دی آپ نے، اس لیے میں بتاؤں. دیکھیے جب امریکہ سے پیسہ ہم دونوں یہی کر رہے ہیں ویسے. نہیں مگر یہ بہت بڑا آپ نے کام کیا ہے. میں آپ کو کمپلیمنٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک لابی ہے جس میں حکمران شامل ہیں، صنعت کار، برآمد کنندگان، بیوروکریسی، ممبران پارلیمنٹ. اس سب جو باہر سے امداد آتی ہے تو ان کا ذاتی فائدہ بھی ہوتا ہے اور امریکی آشیرواد بھی آتی ہے. تو ان لابیوں نے ایک پاکستان کے عوام کو یہ تاثر دیا ہے، وہی ٹی وی پر آ کے باتیں کرتے ہیں کہ جناب امریکہ کے بغیر تو گزارا نہیں کر سکتے. اب ان سے کو پوچھو کہ بھئی 56 ارب ڈالر کا جو آپ کو نقصان ہوا تو امریکہ نے تو آپ کو کولیشن سپورٹ فنڈ کے علاوہ 11 ارب ڈالر دیے. اگر یہ نہیں ملتا اور وہ 56 ارب ڈالر کا نقصان نہیں ہوتا، ہم دہشت گردی جنگ اپنی سرحدیں جتنی بند ہو کے آرمی سے لڑواتے تو آرمی ان کو 2 مہینے میں صاف کر دیتی. آپ اپنی آرمی کو بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. لیکن امریکی امداد کے سارے ان کے ایجنٹس آئے، 56 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، اس کا آپ نے 20% 30% لیا اور کہتے ہیں امریکی امداد کے بغیر گزار. تو یہ لابی ہے جو امریکی امداد اور امریکی پیسے سے عیش کرتی ہے، ٹور کرتی ہے. پھر ٹیکس کی چوری میں مدد ملتی ہے. اگر وہ امداد نہ آئے تو پھر آپ کو ٹیکس کی چوری روکنی پڑے گی. تو جتنے لوگ ٹیکس کی چوری کر رہے ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جو لوگ قرضے معاف کرا رہے ہیں وہ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جو تاجر ہیں جو کہ مارکیٹ ایکسس لینا چاہتے ہیں، ناجائز طریقے سے اسمگلنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. قوم یہ سمجھے، میڈیا قوم کو بتایا، ہم دنیا اپنے قوم کو سمجھائیں کہ اس امداد کے بند ہونے سے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. میں آپ کو پوری ریسرچ کے بعد بتا رہا ہوں. لیکن ٹیکس کی چوری روکنی پڑے گی، کرپشن کو روکنا. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے ذہنوں میں چیز ڈالی ہوئی کہ امریکی امداد کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے اور امداد ہے ہی نہیں. آپ نے ذکر کیا عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے چلے وہ امداد نہیں ہے. ابھی آپ نے اس کی وضاحت تو کر دی، لیکن اگر یہ امداد ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ کڑی شرائط عائد کر دی جاتی ہیں. ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں اصل حقیقت کیا ہے. جب امداد ہے ہی نہیں تو اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں، کیوں پھر یہ شرائط یا اس طرح کی باتیں کیوں سننے میں آتی ہیں کہ ہمارے اوپر ان کا دباؤ ہے باقاعدہ. دیکھیے ایسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ اس میں بڑی حد تک اب ماضی میں خاص طور سے آپ دیکھ لیں 1990 کے بعد سے، یہ مشرف جب سے آئے، جب سے جو بھی حکومت آئی ہے اس کو امریکی آشیرواد رہی. اگر امریکی سپورٹ نہیں ہوتی تو حکومت قائم ہی نہیں رہ سکتی تھی. اتنے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے. تو امریکی آشیرواد سے جو حکومت آئے گی وہ پھر CIA سے بھی گائیڈنس لے گی. تو امریکنز جو تھنک ٹینک، ہمارے یہاں تو کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، کچھ نہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے. صحیح. تو وہ جو تھنک ٹینکس ہیں وہ پھر ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی آپ یہ بات کریں، یہ بات کریں. اور ایک بہت بڑا امریکی دانشور ہے، دنیا مانتی ہے کہ وہ دانشور ہے، نوم چومسکی. نوم چومسکی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ ہے، اس کو امریکہ نے خریدا ہوا ہے. تو جب انہوں نے خریدا ہوا ہے تو وہ وہی باتیں کرتے ہیں جو وہ کہلوانا چاہتے ہیں، اور جن کو نہیں خریدا پھر ان کو بولنے کا موقع کم ملتا ہے نسبتاً. تو وہ چیز جو صبح شام کی جاتی ہے اس اشرافیہ کی طرف سے جن کو امریکہ نے خریدا ہے، اس میں فورن پالیسی ایکسپرٹ بھی ہیں، ڈیفنس انالسٹ بھی ہیں، فائنینشیل ایکسپرٹس بھی ہیں، پارلیمنٹ. وہ پھر یہ لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک امریکی امداد کے بغیر نہیں چل سکتا تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ملک ہی غلط بنا تھا، یہ تو قابل عمل ہی نہیں ہے. یعنی دنیا کے ذخائر جس کے پاس، کول کے، کاٹن، موسم شاندار، گیہوں، چاول، جانور، گوشت، ان کو ویلیو ایڈٹ کریں تو آپ 150 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے. اس ملک کو تباہ کیا گیا ہے. قائد اعظم کا پاکستان نہیں بننے دیا گیا ان لوگوں نے جو یہ وڈیرا شاہی کلچر پہ تھے. بالکل آپ نے اتنی اچھی نعمتوں کو ذکر کیا جسے ہم کفران نعمت ہی کہیں گے اس وقت، ان سے انحراف کر رہے ہیں. جب ہی ہم ان حالات میں پہنچے ہوئے کال لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں. جی ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جاوید بول رہا ہوں ڈیفنس کراچی سے. جی جاوید. شاہد صاحب سے میرا یہ کوشچن ہے کہ ایک ملک کیا ہم ویٹ امپورٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم چاول امپورٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم دالیں اور سرسوں امپورٹ کرتے ہیں؟ ہم خود کفیل ہیں کھانے پینے میں. اگر ہمیں یہ لون نہ ملے تو ہم بھوکے تو نہیں مریں گے. پھر ہم یہ ان لون کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جہاں تک میرا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ خود کفیل ہیں، ہم بھوکے نہیں مر سکتے. اور ہماری جہاں تک ٹیکس چوری کا اگر نظام جو ہے اچھا کر لیا جائے، اس کو بند کر دیا جائے تو ہم تو دوسرے ملکوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں. جی. اور سب سے بڑی بات یہ ہم بھوکے نہیں مر سکتے. ہم اس بے شرمی کو کیوں قبول کیے ہوئے ہیں؟ ایگزیکٹلی. میرا یہ سوال ہے. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. وہی بات جو آپ نے کہی، ان کا بھی یہی کہنا ہے، حقیقت ہے. دیکھیں ہم سب یہ بات جانتے ہیں
کہ ہم بغیر کشکول لیے بھی گزارا کر سکتے ہیں اس کے بغیر. تو یہاں پہ میں بات کرنے لگی تھی آپ سے کہ دانشوروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو لیکن جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں جو ماضی کے حکمران کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ پہلے میں جاوید صاحب نے جو کہا یہ بالکل 100% صحیح ہے، میں ان سے متفق ہوں. بالکل صحیح کہا انہوں نے. اب دیکھیے بات کیا ہے کہ اپوزیشن پاکستان میں کبھی صحیح معنوں میں ماضی میں مستقبل قریب میں رہی نہیں ہے. اس لیے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے، ایک جملہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی پارٹیاں قومی اسمبلی میں ہیں سب حکومت میں ہیں. تو پھر کیا ہے؟ اگر آپ کے بلوچستان میں 65 پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں تو اگر آپ 33 کو وزیر بنا دیں مثال کے طور پر تو اپوزیشن ختم ہو گئی وہ. لیکن یہاں تو 51 منسٹرز ہیں. تو بات یہ تھی کہ اپوزیشن نے بھی کبھی اپوزیشن کا رول پلے نہیں کیا. ساری جو آج پاکستان کی تباہی اس وقت آئی ہے آج کی تاریخوں میں اس کا تعلق ہے فرنڈس آف پاکستان کے اجلاس سے. اس میں جو فیصلے ہوئے تھے وہ پاکستان کے لیے تباہی، اس کی وجہ سے یہ آپریشنز ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں اور ساری معیشت خراب ہوئی. کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے یہ اسمبلی میں یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو اس کا 26 ستمبر 2008 کو جو فرنڈس آف پاکستان کا جو اعلامیہ تھا جس کو سودا کہا برطانیہ نے، وہ کس نے کیا اور اس کے کیا مضمرات ہیں کسی نے اسٹڈی نہیں کیے. تو اپوزیشن تو اگر اس کو اقتدار میں حصہ تو ملا ہوا ہے سب کو، کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے ایک بھی جو اسمبلی میں ہو اور اس کو اقتدار میں حصہ نہ ملا ہو. یعنی میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. صحیح. ختم ہو گیا. کال لیتے ہیں اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. جی ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں سیما بول رہی ہوں کراچی سے. جی سیما. مجھے شاہد صاحب سے بات کرنی ہے. جی کریے. السلام علیکم شاہد صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ ہمارے لیے اتنا اچھا برائٹ پراسپیکٹ دکھا رہے ہیں پاکستان کے لیے کہ ہمارا ایک دل چاہ رہا ہے. صرف ایک کمنٹ تھا، سوال کچھ نہیں تھا آپ سے. جی کمنٹ یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو پریزیڈنٹ نامینیٹ کر دیں تو کیا خیال ہے، یا آپ اپنی ایک کوئی پارٹی بنا کے آ جائیں، کچھ تو پاکستان کا بھلا کریں. آپ کو سیاست میں لانے کی نہیں، سیاست میں نہیں لانا چاہ رہے ہیں کیونکہ سیاست میں آ کے تو سبھی بگڑ جاتے ہیں. لیکن اگر دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ سیاست کے میں جو بھی ہوتا ہے بگڑا ہوا ہوتا ہے. ہاں اسی لیے ہم سیاست سیما نے تو ڈائریکٹ بات کہہ رہے ہیں کہ ون مین رول. جی سیما بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب جی کیا کہیں گے سیما کے کہنے پر؟ نہیں دیکھیے محترمہ نے جو کہا یہ ایک محب وطن پاکستانی کی بات ہے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت پاکستان کو بچانے کے لیے جو پاکستان کے عوام ہیں ان کی یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ حکومت کے اوپر جس طریقے سے بھی ہو دباؤ ڈالا جائے کہ اپنی پالیسیوں کو صحیح کر لیں. یہ نہیں ہو رہا تو اس میں میڈیا کو بھی کردار ادا کرنا ہے، سول سوسائٹی کو بھی کرنا ہے اور جس حد تک ممکن ہو فرد کو بھی کرنا ہے. تو یہ سب مل کے کوششیں جاری رہنی چاہیے. تو جب نیک نیتی سے کوشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈال دے گا. صحیح بات. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ میرے پروگرام میں تشریف لے کے آئے. اور اپنے ناظرین سے میں کہوں گی کہ آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے جب باتیں کی اور ان کی باتیں سنی تو سوال ہم نے یہی رکھا ہوا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ غیر ملکی امداد کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جس طرح باتیں کی اس سے تو صاف لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے. مگر یہاں آپ لوگوں سے میں کہوں گی کہ اس تباہت کا فیصلہ جو ہے ہماری جو اسلام آباد میں حکومت ہے، ہماری جو حکمراں بیٹھے ہیں ان کو کرنا ہے. اسی بات کے ساتھ ماہنور سید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.